آپ سن رہے ہیں غریب کسان کی پرلے درجے کی احمق بیوی کی کہانی قسط نمبر 2۔ پچھلی قسط میں جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ گوشت کو چھوڑ کر سرکہ لینے گئی تھی اس کسان کی بیوی، سرکے کو چھوڑ کر گوشت کے ہاں آئی، گوشت کتا اٹھا کے لے گیا تھا، اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی واپس جب آئی تو سرکہ سارا ختم ہو چکا تھا۔ تو پھر سرکے کو خشک کرنے کے لیے آٹے کی بوری پورے کمرے میں بچھا دی تھی، اور اس کے بعد کسان واپس لوٹا تھا تو ان کے درمیان گفتگو شروع ہوئی تھی۔ تو وہ عورت بولی، میں نے آگ پر تمہارے لیے مزیدار گوشت تیار کیا تھا، مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے، اب وہ کمرہ صاف ستھرا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر کسان نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، اوہ ہو، بے وقوف عورت ہو تم بھی، یہ سب کر دیا، یہ ہوا کیسے؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑ دیا؟ پھر سرکے کے ڈرم کی ٹونٹی کو بھی کھلا چھوڑ دیا؟ چلو وہ تو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی بھی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی بے وقوف ہے، اس کے ساتھ جھگڑا اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے، پیٹ بھرا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ کسان بھی اب محتاط ہو گیا، باہر جانے سے پہلے سب کچھ بیوی کو سمجھا کر جاتا تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیت کی طرف اگا ہوا پرانا درخت کاٹ ہی رہا تھا تو جڑ میں سے اسے سونے کے کچھ سکے ملے۔ وہ خوش تھا، اب ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لے گا۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی جگہ چھپا کر رکھوں، مگر اس کو بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ اس کا راز کھول نہ دے۔ یہ سوچ کر شام کو جب وہ گھر آیا تو بیوی سے کہا، دیکھو یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر صحن میں دفن کر رہا ہوں، تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی نہ ان کو چھوؤ گی۔ بیوی بولی، ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی، ان کو نہ وہاں سے نکالوں گی نہ چھوؤں گی۔ کچھ روز بعد جب کسان کھیتوں پر گیا ہوا تھا، گلی میں ایک شخص آوازیں دیتا ہوا آیا۔ وہ گدھوں کے اوپر خوبصورت نقش و نگار والے مٹی کے برتن فروخت کرنے لایا تھا۔ اس کی آواز سن کر کسان کی بیوی نے دروازہ کھولا اور گلی کی جانب جھانکا۔ اس نے خوبصورت مٹی کے برتن دیکھے تو اس کا جی للچایا، مگر کیا کرتی، اس کے پاس تو پیسے تھے نہیں۔ وہ شخص پوچھنے لگا، کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ خاتون بولی، ہاں، مگر میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے۔ کیا تم ان برتنوں کے بدلے پیلے بٹن لے لو گے؟ وہ شخص حیران ہو کر بولا، کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم یہ مجھے دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیگم بولی، وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر صحن میں دبا دیے ہیں، مگر اس نے مجھے منع کیا ہے، میں ان کو نہ ہاتھ لگاؤں اور نہ ہی ان کے قریب جاؤں، اس لیے تم خود ہی ان کو وہاں سے نکال کر دیکھ لو۔ یہ بات سن کر وہ شخص حیران بھی رہ گیا، مگر اس نے سوچا بھی کہ ایسی کیا چیز ہے جو انہوں نے صحن میں گڑھا کھود کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ فوراً صحن میں جا کر وہ جگہ کھودنے لگا جہاں اس عورت نے نشاندہی کی۔ ڈبے کے اندر جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو وہ اندر ہی اندر بہت خوش ہو گیا، سارے سکے سمیٹ کر جیب میں ڈالے۔ اس کے بدلے کسان کی بیوی کو سارے مٹی کے برتن دے کر فوراً وہاں سے 9 2 11 ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا یہ عورت پرلے درجے کی بے وقوف ہے، جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق معلوم نہیں۔ دوسری طرف کسان کی بیوی یہ سارے برتن حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں نے برتن والے آدمی کو لوٹ لیا، چند پیلے بٹنوں کے بدلے اتنے سارے برتن لے لیے۔
खुशी खुशी वो सारे बर्तन घर में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब किसान दोपहर का खाना खाने के लिए आया तो घर में इतने सारे बर्तन देखे वो चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे ये सब बर्तन कहाँ से आए? बीवी ने हंसते हुए जवाब दिया, कैसे लग रहे हैं, खूबसूरत है ना? ये सब मैंने तुम्हारे इन फजूल पीले बटनों के बदले खरीदे हैं। क्या? किसान परेशान होकर बोला, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने उन्हें वहाँ से क्यों निकाला जहाँ मैंने इन्हें दबाया था? बीवी बोली, मैंने इन्हें वहाँ से नहीं निकाला, मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी। तुमने मुझे उनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई। बर्तन बेचने वाले शख्स ने खुद ही खोद कर निकाल लिए। खातून ने पूरी वजाहत की तो किसान बोला, ओह बेवकूफ़ औरत, तुमने वो जगह इसे बताई ही क्यों? तुमने मुझे इस बात से तो मना किया ही नहीं था। खातून बोली, अहमक औरत। ये बोलकर किसान अपना सर पीटने लगा, दीवारों से टकराने लगा और बोला, अरे बेवकूफ़, वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे, तुमने ये क्या कर दिया? बीवी बोली, ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है। किसान कुछ देर गुस्से में चिल्लाता रहा। उस दौरान बीवी खड़ी रोना सा मुंह बनाए उसकी तरफ देखती रही। फिर शौहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के आप भी वापस ले सकते हैं, वो दोनों ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ उनका पीछा करते हैं। किसान बीवी की बात सुनकर सोचा और बोला, हाँ हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू ज़रूर ले लेना ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो वो हम खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए। दोनों घर से निकल कर उनके पीछे चल दिए। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज़ तेज़ चलता था मगर बीवी की रफ्तार आहिस्ता थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान उसे तेज़ चलने का इशारा करता मगर उसने सोचा अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शौहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इस तरह चलते चलते बीवी शौहर से काफ़ी पीछे रह गई। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो इस पर चढ़ने लगी तो उसके हाथ में टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया। लड़खड़ाता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भाग कर वापस उतरी, लड्डू तलाश करने लगी। बहुत तलाश किया मगर लड्डू ना मिला। तो उसके जहन में तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और उस जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर उसने दूसरा लड्डू भी निकाला और उसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और इसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। उसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और उसके पीछे पीछे भागती हुई चली गई। इसके बाद क्या हुआ, इस कहानी की तीसरी किस्त का इंतज़ार कीजिए। नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।